بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ایک مسئلے کی وضاحت مقصود ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے اس نظریے سے تعلق رکھتا ہے، رابطہ رکھتا ہے، بات چیت کرتا ہے کہ کل کو میں نے اس کے ساتھ زندگی بتانی ہے اور زندگی کا سفر اس کے ساتھ گزارنا ہے، تو اس سفر کے گزارنے کے لیے ہم سفر کا ہم مزاج ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور جب ہم مزاج ہونا ضروری ہے تو کیوں نہ پہلے سے میسیجز کے ذریعے سے، ویڈیو کالز کے ذریعے سے، یہ جو بھی ذرائع میسر ہیں ان کے ذریعے سے نکاح سے پہلے رابطہ رکھا جائے، اور تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے ہم سفر کا مزاج، اس کی طبیعت کس طرح کی ہے۔ چنانچہ یہ نظریہ بنا کر، یہ سوچ رکھ کے کسی لڑکی سے تعلق رکھنا کیسا ہے۔ یاد رکھیں، جو ایماندار ہے، جس کے زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جس کے دل میں اپنے اللہ پر ایمان و یقین مضبوط ہے کہ دنیا اور دنیا کے سارے کام کرنے والی ذات وہ صرف اللہ کی ذات ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میری سوچ سے، میرے نظریے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جو ہوگا میرے حق میں اللہ کی جانب سے وہ بہتر ہوگا۔ جو شخص، جو لڑکا جس کا ایمان یہ ہو، جس کا نظریہ یہ ہو، وہ شخص کبھی بھی نقصان نہیں کھا سکتا۔ اللہ رب العزت انسان سے، مومن سے، اس کے دماغ اور نظریے کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر بھروسہ اللہ پہ کیا اور اس طرح کے چونچلوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، تو انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت کی دربار وہ دربار ہے کہ جس دربار سے کبھی بے وفائی نہیں ملتی، جس دربار سے کبھی نقصان نہیں ہوتا، جس دربار کا مجاور کبھی خسارے میں نہیں آتا، جس کو ملا ہے سب اسی کے در سے ملا ہے۔ یہ اسی کا فیض ہے کہ اسی کے فیض سے زمین میں اپنے بھی کھا رہے ہیں، پرائے بھی اس کے خزانوں سے کھا رہے ہیں۔ وہ اپنوں کو بھی نوازتا ہے اور بیگانوں کو بھی نوازتا ہے، اس کے در سے کوئی قسم کا فرق نظر نہیں آتا۔ تو جو اس پر ایمان رکھتا ہو، جو اپنے معاملے کو اس اللہ پر چھوڑ دے، وہ کیسے نقصان کھا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس معاملے کے اندر اپنے اللہ رب العزت پہ یقین کی ضرورت ہے کہ اللہ جو کریں گے اچھا کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر اس نظریے سے تعلق قائم رکھنا شریعت میں منع ہے اور یہ ناجائز ہے۔ یہ تمام نظریے اور یہ تمام باتیں فضول کی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بطور دلیل کے مسئلے کے اندر۔ منع ہے تو منع ہے۔ اصل میں اللہ بھی تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری کون مانتا ہے، ہمارے کہنے پر کون چلتا ہے۔ کیا
اس کی نظر، اس کا یقین اپنے دماغ پہ ہے یا ہمارے اوپر ایمان، ہمارے اوپر بھروسہ رکھا ہوا ہے؟ ایسے معاملات کے اندر اگر ہم ایک قدم آگے بڑھ کے خود ہی چوائس کرنے لگ جائیں اور خود پسند کرنے لگ جائیں تو معاشرے کے اندر اس میں بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ پھر ہر کوئی رابطہ کرے گا، یاریاں لگائے گا، دوستیاں لگائے گا، ٹائم سپینڈ کرے گا، اور اس کے بعد وہ جا اور یہ جا۔ ایمان والے کی دنیا میں خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طریقے سے قید خانے کے اندر تمام سہولیات انسان کو میسر نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا کے اندر بھی ایک مومن کامل کو تمام سہولیات جمع کر کے نہیں دی جاتی۔ اس لیے جو حکم اللہ کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا طریقہ ہے، ان طریقوں پر اور ان احکامات پہ چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ ہمیں منع فرمایا گیا ہے کہ اس طریقے سے تعلق قائم نہ رکھیں۔ نامحرم ہے وہ نامحرم ہے، نامحرم کو محرم بنانے والی، حرام کو حلال بنانے والی، ناجائز کو جائز چیز بنانے والی وہ صرف نکاح ہے کہ جب نکاح ہو جائے اس کے بعد اختیار ہے کہ آپ جس طریقے سے چاہے۔ پھر فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، جہاں سے چاہو اپنی کھیتیوں کی طرف آؤ۔ اس کے بعد کلام کی ممانعت نہیں ہے، اس کے بعد وہ تمام تعلقات جو ابھی شادی سے پہلے محبت کے نام پر کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سب جائز ہیں، لیکن نکاح کے بعد، اللہ پہ توکل کے بعد، اللہ پہ ایمان کے بعد، اللہ پہ یقین کے بعد دیکھ بھال کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، اس کے لیے عقل دی گئی ہے۔ لیکن تمام حدود کو کراس کر کے یہ سمجھنا کہ تعلق رکھیں گے تو پتہ چلے گا، بعض دفعہ اچھے بھلے تعلقات رکھ کر بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ کوئی تعلق نہیں تھا، والدین کی رضامندی میں آئے، اپنے بزرگوں بڑوں کے اعتماد میں آئے، رشتے ہوئے، اور الحمدللہ خوشحال و آباد زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس طریقے سے، اس سوچ سے نامحرمات سے گفتگو کرنا، تعلق رکھنا، بات کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا کبھی بھی جو چیز حرام ہو اس کے اندر اپنا بھلا سوچنے کی کوشش نہ کریں، اسی میں آپ کا اور ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں مکمل دین کا فہم نصیب فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اپنا سچا اور پکا ایماندار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔